السلام علیکم دوستوں، مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہیں، اس تعلق سے ایک ویڈیو ہے مولانا فاروق رضوی صاحب کی۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے، پھر ویڈیو میں تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں۔ بہرحال جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا، مشہور روایت ہے، آپ نے سنا کہ آپ کعبۃ اللہ جانتی ہیں، اور کعبۃ اللہ میں مولا علی کی پیدائش ہی۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے بڑا موضوع چل رہا ہے ہمارے درمیان، بڑی رشکشی چل رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ اس پر بحث چھڑی ہوئی ہے علماء کے مابین۔ میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے علم کے مطابق کچھ چند باتیں معلومات نہیں رکھ رہا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علماء میں علماء سے مخاطب ہوں، عوام تو بیچاری عوام ہے کہ وہ میری ہر بات سے متفق ہو۔ تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے علم کے مطابق تحقیق کرے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے ماننے نہ ماننے سے کفر ایمان کا مسئلہ ہوگا۔ میں تو ہمیشہ سے بیان کرتے آ رہا ہوں کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا۔ میں کچھ لوگ اس پر ضد پہ اڑے ہوئے کہ نہیں کعبۃ اللہ میں علی پیدا ہوئے، یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تاریخ کی اگر ہم کتابیں پڑھیں تو مستند روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعبے میں صرف ایک شخص پیدا ہوئے۔ یہ بھی بات ثابت ہے، ان کا نام ہے حکیم ابن حزام۔ کہتے حکیم ابن حزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، علی کا کعبے میں پیدا ہونا ثابت ہوا۔ اب اس تعلق سے جو بیچ میں مسلسل میری بھی تحقیق جاری ہے، کیونکہ علماء کے درمیان بالخصوص علماء اہل سنت کے درمیان یہ مسئلہ نزاع چھڑا ہوا ہے، اور اس پر کافی بحث و مباحث چل رہی ہے۔ کتابوں کی کتابیں دونوں طرف سے لکھی جا رہی ہیں، ایک طرف سے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ علی پیدا ہوئے، دوسری طرف سے لکھی جا رہی ہے کہ پیدا نہیں ہوئے۔ اب جو دعویٰ ہے ایک طبقہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے بات کی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، مگر کوئی روایت یا کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ آگے سمجھیے۔ دلیل کیا ہے؟ تو جو بہت بڑی دلیل ہے، اس سب سے پہلے لکھنے والے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے وہ امام حاکم، اور امام حاکم وہ ہے تو اہل سنت سے، لیکن ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں جرح و تعدیل کے ائمہ کہتے ہیں، تھوڑی سی بھی بحث ہے، آپ سمجھے، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آئی باتیں، بہت آسانی بات کر رہا ہوں، بہت ہارڈ میں نہیں بول رہا ہوں۔ ائمہ جرح و تعدیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ متہم بالتشیع، یعنی ان پر شیعات کی تہمت ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہونے کی تہمت ہے، کیونکہ ان کے مزاج میں تھوڑی شیعات راسخ تھی، تو انہوں نے یہ روایت کو سب سے پہلے لکھنے والے امام حاکم ہیں۔ یہ ان مولانا صاحب کا دعویٰ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، جنہوں نے آڈیو سنا وہ سمجھ رہے ہوں گے، بہرحال اہل سنت سے ہے، میں ان کی تذلیل توہین نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، ماننا نہیں ماننا آپ لوگوں کا کام ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے امام حاکم نے کہا، یہ میرے پاس امام حاکم کی وہ المستدرک بھی موجود ہے جو ان کے دعوے کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے، یہ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیح ہے، یہ پورا نام ہے اس کا۔ امام حاکم نے اس کتاب میں ان حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھا اس کو۔ ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا جو کتاب امام بخاری اور امام مسلم کے اصول پر جو حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے، جس کتاب میں، اس کتاب کا نام ہی رکھا جاتا ہے المستدرک۔ مستدرک کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ امام حاکم کیا لکھتے ہیں؟ آئیے امام حاکم مولا علی کی پیدائش کے بارے میں جو لکھتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، صفحہ نمبر 550 ہے، حدیث نمبر 6044۔ امام حاکم کہتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه فی جوف الکعبہ۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہے۔ تواتر کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تواتر کی تعریف ہے کہ وہ روایت جو ہر زمانے میں مشہور ہو، علماء کی زبان پر ہو، علماء کی کتابوں میں ہو، اور تواتر اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اتفاق ہر دور میں ہو کہ ہاں یہ روایت ہے، اور اس کا انکار اتنا آسان نہ ہو۔ امام حاکم دعویٰ کرتے ہیں کہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یہ بات کہ کہاں تھا میں، تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو کعبے کے اندر جنم دیا، علی کا کعبے میں جنم ہوا، پیدائش ہوئی، یہ بات تواتر ہے۔ اب جن لوگوں نے لکھا کہ مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدائش ہوئی، تو بعد میں بہت سارے علماء نے لکھا، بہت سارے، یہاں تک کہ میں چند مشہور کے نام سنا رہا ہوں، فہرست سناؤں تو بڑی طویل فہرست ہے، ہر زمانے میں ہزار سینکڑوں علماء گزرے، لیکن میں چند یہاں پر امام حاکم نے جو لکھا مستدرک میں، حاکم نے کوئی روایت نقل نہیں کی، صرف حاکم نے دعویٰ کیا کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئی، یہ اخبار متواتر ہے۔ علماء کے نام بتا رہا ہوں، صرف ابن جوزی بہت بڑے بہت گزرے ہیں، تذکرۃ الخواص صفحہ 10 پر انہوں نے لکھا کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ برہان الدین حلبی، امام برہان الدین حلبی سیرۃ الحلبیہ میں لکھتے ہیں، جلد صفحہ 520 پہ کہ علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ حضرت امام ابو زکریا الازدی تاریخ موصل صفحہ نمبر 58 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی۔ حضرت امام حسین بن محمد الدیار بکری، ان کی کتاب تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ 379 پہ لکھتے ہیں۔ علی بن محمد بن صباغ المالکی الفصوص المحیمہ صفحہ نمبر 29 پہ لکھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن الصفوری شافعی نزہۃ المجالس جلد صفحہ 159 پہ لکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفاف جلد 4 صفحہ 262 پہ لکھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب مختصر التحفۃ الاثنا عشریہ صفحہ 44 پر لکھتے ہیں کہ مولا علی کی پیدائش کعبۃ اللہ میں۔ لیکن اب دوسری طرف ایک علماء کا اور طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ میں علی پیدا نہیں ہوئی۔ ان میں کون ہے؟ امام ابن عساکر ہے، یہ بھی امام ہے، تاریخ دمشق جلد 45 صفحہ 448 پہ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئی، یہ روایت صحیح نہیں۔ امام نووی کہتے ہیں، امام ابن عساکر نے جو روایت نقل کی ہے، مولانا فاروق صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر نہ روایت دکھائی ہے نہ اس کی سند پہ بات کی ہے، بس اس کو صحیح کہہ دیا ہے۔ حالانکہ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے خلیفہ بن خیاس سے محمد بن مؤمن مخزومی کا قول نقل کیا ہے، اور محمد بن عبداللہ مؤمن مخزومی جو ہیں یہ مجہول شخص ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آگے سنیے۔ تہذیب اسماء اللغات جلد صفحہ 661 پر حضرت علامہ ذہبی سیار الاعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئی، روایت۔ امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی کے اندر جلد 2 صفحہ 482 پہ لکھتے ہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں شرح شفا کے اندر جلد 1 صفحہ 164 علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اب ایک یہ علامہ امام نووی ہوئے یا امام سیوطی صاحب، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ پیدا نہیں ہوئے، صرف یہ کہا کہ ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے یا پھر قول ضعیف ہے، صرف اتنا ہی کہا ہے۔ امام نووی صاحب، پھر امام ابن حجر عسقلانی، پھر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے یہی لکھا کہ ضعیف ہے، کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ اب تک کہہ رہا ہے کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، دوسرا کہہ رہا نہیں، وقت دونوں کے دلائل کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے شخص امام حاکم، اس سے پہلے کی کتابوں میں روایت ملتی نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم پہلے جنہوں نے بات کی،
بعد کے جتنے محدثین ہیں سب نے امام حاکم کی المستدرک کو ماخذ بنایا، اس کو اپنی بنیاد بنایا اور اسی کی بنیاد پر سب کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے کعبۃ اللہ۔ امام حاکم پہلے شخص نہیں ہے، اس سے پہلے اور لوگوں نے لکھا ہے، اور حاکم کا قول تو بے سند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنے جو طور پر تحقیق کی تو مجھے بڑی عجیب اور خاص بات ملی، اور الحمدللہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ امام محمد بن عبداللہ حاکم نیشابوری، پورا نام ہے ان کا صاحب مستدرک کا۔ ان سے بھی پہلے جو دعویٰ ہے ہمارے عالم صاحب کا، اگر وہ سنیں، اگر انٹرنیٹ پہ جائے تو اپنی تھوڑی سی اصلاح کرے، کہ ان سے بھی پہلے ایک اور امام ہے جنہوں نے یہ بات لکھی، امام حاکم پہلے نہیں ہے، تو یہ دعویٰ ہی ان کا فضول ہے۔ ان سے پہلے کون سے امام ہے جنہوں نے لکھا ہے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقی المکی، ان کی کتاب ہے اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیثہ۔ امام حاکم کی وفات ہے 405 ہجری، 405 ہجری میں امام حاکم نیشابوری کا وصال ہوا۔ ان سے پہلے جو امام لکھ رہے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقی، ان کا وصال ہوا 279 ہجری میں، یعنی امام حاکم کے انتقال سے 126 سال پہلے کے امام ہے، 1.5 صدی پہلے کے۔ تو امام حاکم کا جب وجود بھی نہیں تھا، اس سے 1.5 صدی پہلے امام فاقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ ان کی کتاب جلد نمبر 3 اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیثہ، جلد 3 صفحہ نمبر 226 پر وہ کہتے ہیں واول من ولد فی القعبۃ من بنی ہاشم من المہاجرین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے مہاجرین میں سب سے پہلے کعبے میں جو پیدا ہوئے وہ علی بن ابی طالب، یہ امام حاکم سے 126 سال پہلے۔ تو خیر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں عالم پہ، دو وجہ ہو سکتی ہے، دیکھیے علم کا سمندر ہے، یہ سمندر ہے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر کوئی موتی مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب ان کی نالج بھی نہ ہو سکتا ہے کہ اخبار مدینہ اخبار مکہ کی کتاب انہوں نے دیکھی نہ ہو سکتا ہے کہ امام فاقی سے وہ واقف نہ ہو، لیکن بہرحال یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہوں گے، اگر پی ڈی ایف پہ مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ ہے۔ تو 126 سال پہلے بھی لکھا تھا۔ اب میں ایک درمیانی بات کرتا ہوں، کیونکہ بات ہم اہل سنت کے درمیان، اگر غیروں سے ہوتی تو ان پہ ہم جان بھی نہیں دیتے۔ اب چونکہ دو طرف ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلی بات تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں ہے، علی کعبے کی فضیلت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر علی کعبے میں آئے تو یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علی تو علی ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کھانے کا قتل تیرے تھانے سے زیادہ میرے نزدیک شدید ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر اعلی حضرت نے کیا استدلال کیا کہ اللہ کا ایک ولی، اگر علی کعبے میں نہ بھی آتے تو علی علی ہوتے، علی کعبے میں آئے تو کعبہ کی اہمیت بڑھی، علی کی اہمیت نہیں بڑھی۔ اور دوسری بات میں کرتا ہوں، جب حکیم ابن حزام، ایک ایسے صحابی جو اتنے مشہور نہیں ہے، صحابی ہے لیکن اتنے مشہور نہیں ہے، وہ ان کے فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں آئی ہے جتنی خلفائے راشدین یا جتنی مولا علی کی ہے یا جتنی اشرا مبشرہ کی، وہ مقام تو نہیں ہے ان کا۔ جب حکیم ابن حزم جیسے صحابی کی جب مان رہے ہیں یعنی یہ مستند ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو علی کے ماننے میں کون سی موت آ رہی ہے بھائی صاحب؟ نہیں، ماننے میں کوئی محتاجگی نہیں ہے، ماننے کا مطلب کہ دلیل ہونا چاہیے۔ اگر حکیم بن نظام کے بارے میں جو بھی مانتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر دلیل نہیں ان کے پاس ہے تو پھر ان کا دعویٰ بیکار ہے۔ اگر دلیل ہے تو کوئی بھی ہے، اگر دلیل ہے تو مانا جائے گا۔ اس پہ پھر کیوں اپنا تحقیق کے نام پر دروازے کھول کر اپنا علم اور اپنی عقل دوڑا رہے ہیں صاحب؟ یہ بھی کوئی موضوع ہے بات کرنے کا؟ یار عالم کا فضائل میں تو ضعیف بھی آتی چلتی ہے، اور ضعیف ہی نہیں، ضعیف جدا بھی چلتی ہے، وہ ضعیف سے بھی لگی ہوتی ہے، تو جب وہ چلتی ہے تو یہ کیوں نہیں چل رہی ہے بھائی؟ یہ موضوع نہیں ہے بات کرنے کا، اور ضعیف جداً چلتی ہے، مگر کچھ فضائل جب مولا علی کے بیان ہوتے ہیں تو لوگ اس پہ انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ضعیف کی روایت تو چلتی نہیں ہے، ہمارے مسلک پہ تو دوڑتی ہے۔ ارے چھوڑیے، ہم تو وہ خوش عقیدہ ہے بھائی، صوفیہ سے جو بات آئے ہم وہ مان لیتے ہیں۔ نہیں مانتے ہیں ہم، مولا علی کی سینکڑوں حدیث ایسی ہے جو صرف ضعیف ہونے کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور صوفیہ کی روایتوں میں تو سندوں کی بھی پتہ نہیں ہوتی۔ صوفیہ کی آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو شاید کوئی روایت ایسی ملے جس میں سند بیان کرتے ہو صوفیہ کرام، بس وہ ڈائریکٹ بیان کی زیادہ تر روایت کی شروع ہوتی، کہا کسی نے، بیان کیا کسی نے، کئی جگہ تو عن سے روایت کرتے ہیں، بھائی عن کی روایت مدلس ہوتا ہے وہ راوی، یعنی وہ ضعیف راوی ہوتا ہے کیونکہ یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کس سے سنا، مگر جیسی وہ عن سے صوفیہ سے یا مسکو لے لیتے ہیں، تو جب ایسی روایتیں ہم قبول کر لیتے ہیں تو مولا علی کی اگر اس روایت سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ ضعیف روایت قبول کرتے ہیں صرف وہ روایت جو ان کے مسلک کے موافق ہو، اگر مسلک کے موافق نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح کے ٹاپک پہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے ٹاپک کو چھیڑ پڑے ہیں ہم لوگ تو ایک طبقہ جو ہمارا مخالف ہے، جس سے ہمارا اختلاف کسی اور بنیاد پر ہے، وہ اس کا فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ پھر ہمیں ان بنیادوں پر ہمیں ناز بھی کرتا ہے، جبکہ خدا کی قسم ہم ناز بھی نہیں ہے، ہم محب اہل بیت ہیں، ناز بھی ہماری ٹھوکروں پر ہے، یہ تو تمہارا جھوٹا الزام ہے۔ تو بہرحال علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، یہی مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی اخبار مکہ للفاقہی کی، آئیے روایت دیکھتے ہیں روایت کیا ہے۔ یہ کتاب ہے اخبار مکہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اس کے مصنف ہیں امام ابی عبداللہ محمد بن اسحاق ابن العباس الفاقہی مکی، یہ 3 صدی کے امام ہیں، اور اس کتاب کی تحقیق کی ہے عبد الملک بن عبداللہ بن دہیش نے، اور روایت یہ ہے، روایت کا نمبر ہے 2018۔ روایت نقل کرتے ہیں حدثنا ابراہیم بن ابی یوسف قال ثنا یحییٰ بن سلیم عن اسماعیل بن امیہ قال سمعت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ یقول سمعت عبید بن عمیر یقول، پھر آگے پوری روایت بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر ہے وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي ہاشم مِنَ الْمُہَاجِرِينَ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ مصنف محقق لکھتے ہیں یہاں پر شیخ المصنف لم اقف علیہ وبقیہ رجالہ موثوقون، مطلب کہ
اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے جو شیخ ہیں یہ ابراہیم بن ابی یوسف یہ مجہول ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا ان کو، تو یہ مجہول ہیں، تو گویا روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اور ضعیف روایت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، کچھ لوگ قبول کرتے ہیں کچھ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں، مگر اس روایت میں اس وجہ سے ابراہیم بن ابی یوسف کے ذوب کے مجہول ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف ہے، بس اتنا ہی۔